دن وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہم کو قرآن کریم پڑھنے کی توفیق عطا فرمایا، اور قرآن کریم کے مطالعے میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 151 پڑھ چکے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آج 152 سے شروع کرتے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آیت نمبر 151 کو ایک مرتبہ اس کا ترجمہ ہم پڑھ لیں، کیونکہ اگلی آیت جو آ رہی ہے وہ اس سے کنیکٹڈ ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، جیسا کہ ہم نے تمہارے درمیان تم میں سے ہی ایک رسول کو بھیجا جو تم پر تلاوت کرتا ہے ہماری آیات کو، ہماری آیات تم کو پڑھ کر سناتا ہے، وَيُزَكِّيكُمْ اور تمہارے ظاہر و باطن کو پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَاب اور تم کو کتاب یعنی قرآن کریم کا علم التأویل و علم التفسیر عطا فرماتا ہے، سکھاتا ہے، والحکمت اور تم کو حکمت، سمجھداری اور وزڈم سمجھاتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ اور جو کچھ تم علم نہیں رکھتے تھے وہ سارے چیزیں تم کو سکھاتا تھا، یعنی امور سریہ جو ہوتے ہیں، اسرار، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ بھی ہم نے ایسے رسول کو بھیجا ہے تم کو جو راز الہی، اسرار الہیہ بھی تم کو سکھاتا ہے۔ اب اتنا یعنی ایک ایسے رسول کو بھیجنا جو یعنی کسی اور موقع پر ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بیان کریں گے کہ انبیاء علیہم السلام نے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا کی تھی کہ یا اللہ یہ رسول ایسے ہو ایسے ہو ایسے ہو، جو ان کی دعا انہوں مانگے تھے اس سے اور بہتر رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جتنی دعا کی تھی یا اللہ ایسا رسول ہو، ایسے خوبیاں والے ہو، جتنے خوبیاں جتنا انبیاء علیہ السلام نے مانگا تھا اس سے بڑھ کر ہدایت دینے والے رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا۔ جب اتنا احسان فرمایا تو فرماتا ہے اب اس کے بعد آیت نمبر 152، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي پس مجھے یاد کرو، اذکر کہتے ہیں یاد کر آرڈر ہے، ذکر یاد کرنا، یاد کرنے کو ذکر کہتے ہیں، اذکر آرڈر ہے، یاد کرو، اذکرو جمع ہے، تم سب یاد کرو، اذکرونی تم سب مجھے یاد کرو، پھر اس پہ فا لگتا ہے، فا پس کے معنی میں آتا ہے، فذکرونی پس تم سب مجھے یاد کرو، اذکرکم میں بھی تم کو یاد کروں گا، یعنی تمہارا خیال رکھوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس غفلت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بھولتا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے متعلق بے علم نہیں ہوتا کہ اب اس کے پاس کیا چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، نہیں۔ تو غفلت اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے، اس کی شان اس سے مقدس ہے، وہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر اذکرکم میں تم کو یاد کرتا ہوں، یعنی میں تمہارا خیال رکھوں گا، فاذکرونی اذکرکم پس تم میرا ذکر کرو، میرا خیال رکھو، میرا دھیان کرو، دل اور دماغ میں میری یاد کو بساؤ، میں تمہارا خیال رکھوں گا۔ اس پر امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ بڑی اچھی یعنی امکانات اور تفسیرات اس کے بتائے ہیں، فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي بِالْمَعْذِرَةِ أَذْكُرُكُمْ بِالْمَغْفِرَةِ پس تم مجھے یاد کرو، کیا کہتے ہیں، شرمندگی کے ساتھ، معافی چاہتے ہوئے، میں اذکرکم بالمغفرہ میں تمہارا خیال رکھوں گا، بخش کر گناہ معاف کر کر، جی مغفرت کے ذریعے میں تمہیں یاد کروں گا۔ او بالثناء والعطاء فرماتے ہیں تم مجھے یاد کرو میری تعریف کر کے، میری شان اور میری حمد اور میری تعریف بیان کر کے، اذکرکم بالعطاء اور میں تمہیں یاد کروں گا اپنی عطا کے ذریعے، تم میری تعریف بیان کرتے جاؤ اور میں تم کو عطا کرتا جاتا ہوں۔ او بالسؤال والنوال یعنی اذکرونی بالسؤال واذکرکم بالنوال، فرماتے ہیں پس تم مجھے یاد کرو مانگ کر، دعا کے ذریعے تم مجھے یاد کیا کرو، یعنی دعا کیا کرو، والنوال اذکرکم بالنوال اور میں تم کو یاد کروں گا عطا کے ذریعے، تم جو مانگ رہے ہیں، تمہارے
کیا کہتے ہیں، سوال کا جواب دے کر، تم جو مانگ رہے ہیں وہ تم کو عطا کر کے. او فذکرونی بالتوبتی اذکرکم بعفو الحوبتی، فرماتے ہیں کہ تم مجھے یاد کرو اپنے گناہوں کا توبہ کرتے ہوئے کہ اللہ غلطی ہو گئی، دوبارہ یہ گناہ ہم نہیں کریں گے. اپنے آپ کو سدھارنے کے ذریعے تم مجھے یاد کرو، اور میں تم کو یاد کرتا ہوں کہ پچھلے جو گناہ ہوئے تھے اس کو صاف کر کے، نام اعمال کو صاف کر کے. او بالخلاص بالاخلاص والخلاص، تم مجھے یاد کرو اخلاص کے ساتھ، یعنی میری یاد کے علاوہ دوسروں کی یاد کو ہٹا دو، اور جو بھی تم کام کر رہے ہو وہ نیت کو خالص میرے لیے کر دو. جو تم اچھے کام کر رہے ہو، جو زندگی میں جو کچھ تم اچھے کام کر رہے ہو، اس میں اخلاص کو پیدا کرو. اپنی نیت میں یہ شہرت، پیسہ اور دوسروں کے سامنے عزت وغیرہ، یہ سارے چیزوں کو نکال کر خالص اخلاص کے ساتھ، پیور نیت کے ساتھ جو ہے مجھے یاد کیا کرو، اور میں تم کو خلاص کے ساتھ، یعنی مصیبتوں کو اور بلایا کو اور دنیا کے بلایا اور آخرت کے عذاب وغیرہ سے تم کو چھٹکارے کے ذریعے میں تمہیں یاد کروں گا. او بالمناجات والنجات، یا پھر تم جو ہے مناجات کے ذریعے، یعنی مجھ کو پکارا کرو، اور جو مصیبت میں تم ہے میں تم کو یاد کرتا ہوں اس مصیبت میں سے نکال کر. تو یہ کئی معانی ہو سکتے ہیں. اب اس طرح کے معانی آپ اور بٹھاتے چلے جائیں، جی اس طرح کے معانی آپ اور بٹھاتے چلے جائیں، سب کے سب صحیح ہوں گے انشاءاللہ تعالی. تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، پس تم سب مجھے یاد کرو، اذکرکم میں تمہارا خیال رکھوں گا. ٹھیک ہے. وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور وَاشْكُرُوا لِي، اور میرا شکر ادا کرو. یہ دیکھو یہ پس سے شروع ہو رہا ہے. یہ پس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تم سب مجھے یاد کرو، پس تم مجھے سب، یہ اوپر سے یعنی کنیکٹڈ ہے. آیت نمبر 151 میں جو فرمایا نا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ ہم نے ایک ایسے رسول کو تمہارے پاس بھیجا ہے جو تم میں سے ہی ہے، تم کو تزکیہ، تمہارے من کو صاف، تمہارے ظاہر اور باطن کو پاک کرتا ہے، تم کو علم عطا کرتا ہے، حکمت عطا کرتا ہے، تم پر راز کو کھولتا ہے، تم پر آیات کو تلاوت کرتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتنا سب کرنے والے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد یہ سب سے بڑی نعمت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے. جی غالباً ابن حجر حیتمی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب پڑھتے تھے ہم زمانے طالب علمی میں، جامع نظامیہ میں، النعمت الکبریٰ حول العالم یا علی العالم، سب سے عالم پر، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت وہ کیا ہے؟ آمد مصطفیٰ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے صفات کے حامل، ایسے رحمت اور ایسی ہدایت اور ایسی عطا رکھنے والے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنا، تشریف لانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے. بس اس نعمت کی وجہ سے تم مجھ کو یاد کیا کرو. اس نعمت کے وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اذکروا اللہ لما یغدوکم من نعمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو بوجہ اتنی ساری نعمتیں جو تم کو وہ عطا کرتا ہے. اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ تم کو عطا کرتا ہے، بس تم اس کو یاد کیا کرو اور اس کا ذکر کیا کرو. اب نعمتوں کے اندر سب سے بڑی نعمت آمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ کا تشریف لانا ہی سب سے بڑی نعمت ہے. بس اس نعمت کے بدلے میں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ کو یاد کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمارا خیال رکھے گا اور فرماتا ہے وَاشْكُرُوا لِي، اور تم سب میرا شکر ادا کرو. شکر کس کو کہتے ہیں؟ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم سب میرا شکر ادا کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ، اور کفران نعمت نہ کرو. کفر کس کو کہتے ہیں؟ انکار کرنا نا، جاننے کے بعد انکار کرنا، جحود کرنا، چھپا دینا، جی ہٹ دھرمی کرنا، یہ کفر ہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ملنے کے بعد بھی ناشکراپن کرتے ہیں لوگ. کھانا ملنے کے بعد ارے یہ اور اچھا کھانا ملنا تھا، یہ کیا ہے، یہ کپڑا نہیں چاہیے، وہ گھر کیا ہے، میرے کو تو اللہ دیا ہی کیا. یہ کفران نعمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو عطا کیا وہ بہت ہے، اس کے تم مستحق نہیں تھے، وہ اللہ کا احسان ہے جو تم کو عطا کیا. تو اللہ کی نعمتوں پر، خاص طور پر نعمت آمد مصطفیٰ جو سب سے بڑی نعمت ہے، اور اس کے علاوہ جتنے نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کیا ہے اس کا شکر ادا کرو اور کفر نہ کرو، یعنی انکار نہ کرو. کفر مطلب یہ کفر نہیں ہے، وہ انکار نعمت نہ کرو. ٹھیک ہے. اب یہاں پر شکر کا کیا معنی ہے اور کفر کا کیا معنی ہے؟
شکر کا معنی ہوتا ہے کہ جو نعمت اللہ تبارک و تعالی نے عطا کیا اس پر احسان مند رہنا، اللہ تعالیٰ کے شکر گزار رہنا اور اس کو صحیح استعمال کرنا۔ جو چیز اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے اس کو صحیح استعمال کرنا، شکر کہتے ہی اس کو ہے۔ اگر کوئی مجھے ایک اچھی اینک بنا کر لا کر دیا اور میں اس کو بولا بہت بہت شکریہ آپ کو، اور میں اس کو کسی کو پھینک کر مارنے میں استعمال کر رہا ہوں، تو وہ بولے گا کہ بھائی دوبارہ تو میں اس کو اینک نہیں دوں گا۔ اگر میں یہ اینک کو جو ہے کسی کو پھینک کر مارنے میں استعمال کر رہا ہوں، کوئی اور کام میں استعمال کر رہا ہوں، اور کہہ رہا جو دیا ہے اس کو کہہ رہا ہوں کہ بہت بہت شکریہ بھائی، بڑی اچھی اینک آپ دیے، تو وہ دوبارہ آپ کو اینک دے گا؟ وہ کہے گا کہ نہیں بھائی ٹھیک ہے آپ شکریہ بول دیا اپنی جگہ ہے، لیکن دوبارہ آپ کو اینک تو میں تو لا کر نہیں دوں گا، کیونکہ آپ کو اس کا استعمال ہی نہیں معلوم ہے۔ اس کا شکران نعمت کہتے ہیں۔ جو نعمت ملی ہے، اصل شکر یہ ہے کہ جو نعمت ملی ہے اس کا صحیح استعمال کرنا۔ اس کے علاوہ زبانی طور پر بھی تھینکس کہنا، تعریف کرنا، شکریہ ادا کرنا، یہ بڑی اچھی بات ہے، یہ مستحب ہے، ایسا کر دو تو بھی اچھا ہے، لیکن اصل چیز ہے اس کو صحیح استعمال کرنا۔ وَاشْكُرُوا لِي، تو تم میرا شکر ادا کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ، اور کفران نعمت نہ کرو، میری نعمتوں کا انکار بھی نہ کرو اور میری نعمتوں کی ناقدری نہ کرو، اس کو مس یوز مت کرو، اس کو ضائع مت کرو۔ اب ذکر سے متعلق حضرت بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ تھوڑی سی تشریحات فرماتے ہیں۔ ذکر جو ہے یاد کرنا، یہ بھولنے کا اپوزٹ ہے۔ نسیان ہوتا، غفلت ہوتی، جی بھول جاتا ہے آدمی، بھولنے کا اپوزٹ ہے یاد کرنا، بھولنا یاد کرنا، جی غفلت اور نسیان اس کا اپوزٹ ہے ذکر، یاد کرنا۔ اور ذکر کرنے کے لیے اصل ذکر جو ہوتا ہے وہ دل و دماغ سے ہوتا ہے، من سے ہوتا ہے ذکر، اصل ذکر من سے ہوتا ہے۔ زبان سے بھی اگر کہہ دیا جائے تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن اصل ذکر زبان سے نہیں ہوتا ہے۔ کوئی اگر یاد کر رہا ہو لیکن زبان سے ایک لفظ نہیں کہہ رہا ہو تب بھی اس کو یاد کر رہا ہے کہتے، لیکن اگر کسی کی زبان پہ کچھ الفاظ چل رہے ہیں اور اس کا دماغ کہیں اور ہے، جی جیسا عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کے اندر یا قرآن پڑھتے وقت یا اس طرح کے معاملات میں سبق جو بچے پڑھتے ہیں، بہت سارے اسباق ہے جو یاد کرنا ہے، اب یاد تو کر لیا ہے، جی چھوٹے بچے رہتے پویم ان کو یاد دلا دیے، اب وہ پویم پڑھ رہا ہے لیکن وہ میننگ پر اس کے ذہن نہیں ہے، اس کا ذہن یہ ہے کہ یہ پویم اچھا پڑھے تو یہ چاکلیٹ ملے گی، یا یہ کام ختم ہوا تو اس کے بعد مجھے گیم کھیلنا ہے، تو ذہن کا کہیں اور چلا جانا، دل و دماغ کا کہیں اور مصروف ہو جانا، اس کے بعد زبان پر اگر یہ چلتا رہا تو اس کو یاد کرنا نہیں کہتے ہیں۔ کہ شبد بولنا، جپنا، بولنا، ادا کرنا، پڑھنا الگ شے ہے، ذکر الگ شے ہے۔ ذکر باطن کا کام ہے، دل اور دماغ کا کام ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں ذکر کے کئی اقسام ہوتے ہیں، بھائی ان کے تیز میں ان کے صرف نام لے لوں گا کیونکہ بہت کافی طویل مضمون ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر صرف یہ مضمون کو لے کر بیٹھے تو 1 گھنٹے کا ایپیسوڈ تو ایسا ہلکے میں 1 گھنٹے کا ایپیسوڈ بن جائے گا۔ تو صرف میں ذکر کے کچھ اقسام جو حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر ذکر کیے ہیں ان کے نام لے لیتا ہوں۔ فرماتے ہیں نمبر 1 ذکر جہری جو پکار کر بڑی آواز سے کیا جاتا ہے، دوسرا ذکر خفی جو آہستہ کیا جاتا ہے، ذکر لسانی جو زبان سے کیا جاتا ہے، جی لسان زبان کو کہتے ہیں نا، ذکر قلبی جو دل سے کیا جاتا ہے، ذکر حبس دم جو سانس روک کر ذکر کیا جاتا ہے، ذکر بغیر حبس دم جو سانس چلاتے ہوئے نفس کا آنا اور نفس کا جانا، جی ایکزیل اور انہیل جو کہتے ہیں، سانس آنا اور جانا، اس کے اوپر جو ذکر ہوتا ہے، ذکر بغیر حبس دم۔ ذکر دائمی یہ دوام حضور، مسلسل ذکر رہنا اور ذکر میں گیپ نہیں آنا، ہر وقت یاد رکھنا۔ ذکر احیانی کبھی کبھی یاد کرنا، اس میں یعنی یہ سارے اقسام ہیں، یہ 8 قسمیں حضرت بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ ذکر کے یہاں پر بتائے ہیں، اور کچھ تھوڑے سے تشریحات بتائے ہیں، میں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ذکر جہری و حبس دم جو ذکر ہے نا، جو آواز سے ذکر کیا جاتا ہے یا جو سانس کو روک کر جو ذکر کیا جاتا ہے، اس سے فرماتے ہیں حرارت پیدا ہوتی ہے، جی گرمی آتی ہے، سستی دور ہوتی ہے، دل میں اور جسم میں گرمی آتی ہے اور اس سے سستی دور ہوتی ہے۔ ابتداء ذکر جہری و حبس دم کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی کوئی بھی آدمی جب ذکر کرنا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کا ارادہ کرتا ہے، میرے کو ذکر کرنا ہے، تو ایسے مبتدی کے لیے، بگنر کے لیے بہتر رہتا ہے کہ وہ ذکر جہری کرے۔
ذکر جہری، جہر آواز سے بلند آواز سے کہنے کو، ذکر جہری سے خطرات دفع ہوتے ہیں۔ یہ جو غلط خیالات آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، خطرات جو دل اور دماغ کو ستاتے ہیں، یہ خطرات کو دور کرنے میں ذکر جہری بڑا کارآمد ہوتا ہے۔ اس سے جذبات ابھرتے ہیں، عشق و محبت میں زور پیدا ہوتا ہے۔ اچھا، دوسرا جو ذکر ہے، ذکر خفی، جو کم آواز میں یا بنا آواز کے کیا جاتا ہے۔ ذکر خفی، خفی کا مطلب چھپا ہوا ہوتا ہے، جہر کا مطلب کھلم کھلا علانیہ، اور اخفاء کا اور خفی کا معنی ہوتا ہے چھپا ہوا۔ تو ذکر خفی سے کیا ہوتا ہے؟ اطمینان اور سکون پیدا ہوتا ہے، قلب میں اطمینان اور سکون پیدا ہوتا ہے۔ فنائیت و محویت آتے، یعنی اللہ کی ذات میں آدمی فنا ہوتا ہے، اور اللہ کی ذات میں انسان محو ہو جاتا ہے، اس میں کھو جاتا ہے۔ اللہ کی ذات یعنی انسان اپنی ذات اور دنیا کی فکر سے ہٹ کر خدا کی یاد میں مگن ہونے لگتا ہے، محویت آتی ہے۔ ذکر جہر والوں پر فنائیت آتی ہے، جیسے کوئی آگ میں جل رہا ہو۔ ذکر جہری پر ذکر جہری کرنے والوں پر فنائیت، یعنی اللہ کی ذات میں وہ اس طرح سے فنا ہوتے، بہت آگے کا مرحلہ ہے یہ، اس طرح سے فنا ہوتے جیسا کہ کوئی آدمی آگ میں جل رہا ہو۔ تو آگ میں جلنے والا جب جلتا ہے تو وہ چلاتا ہے، دھوم مچاتا ہے اور گڑبڑ کرتا ہے، اس کے بعد وہ فنا ہو جاتا ہے۔ تو ذکر جہری اس طرح سے فنا ہوتا ہے اللہ کی راہ میں، چیختا ہے، چلاتا ہے، تڑپ تڑپ کر جان دیتا ہے۔ ذکر خفی والوں پر اللہ کی ذات میں جو فنا ہوتے ہیں، ان کی فنائیت اس طرح سے ہوتی ہے کہ ذکر خفی والوں پر فنائیت آتی ہے جیسے کوئی پانی میں ڈوب کر مر رہا ہو، جیسے کوئی شخص پانی میں ڈوب کر مر رہا ہو۔ جی، غریب نے جان دے دی، نہ چیخ نہ پکار نہ ہائے نہ وائے، اور ختم شد، خلاص۔ جو ذکر خفی کرنے والے ہوتے، جیسا پانی میں کوئی آدمی ڈوب رہا ہے تو اس کی کوئی آواز وغیرہ نہیں، بس سانس اس کی رکی اور وہ فنا ہو گیا۔ تو دونوں بھی فنائے الہی کی طرف لے جانے والے ہیں، اللہ کی ذات میں انسان کو فنا کرتے ہیں، اور اللہ کی کیا کہتے ہیں، نعمتوں میں اور حکمتوں میں اور اللہ کی ذات اور صفات میں بندے کو محو کرتے ہیں، لیکن انداز دونوں کا الگ الگ ہے۔ ٹھیک ہے، پھر آگے فرماتے ہیں کہ ذکر میں سب سے اہم ذکر جو ہم عام طور پر جس کا زیادہ اہتمام کرتے، ایک ہے کلمہ طیبہ کا ذکر، جی، لا الہ الا اللہ، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ۔ اور دوسرا ہے اسم جلالہ کا ذکر، اللہ کے نام کا ذکر جو ہوتا ہے۔ تو حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کلمہ طیبہ سے خطرات و اوہام دفع ہوتے ہیں۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، اس کے طریقے ہیں انشاءاللہ تعالی، اس کے اوپر بھی عن قریب، ابھی تو دسمبر کا مہینہ ہے، شاید جنوری یا فیبروری میں اس کے اوپر کچھ ایپیسوڈز ریکارڈ کراؤں گا اور بتاؤں گا کہ ذکر کے طریقے کیا ہوتا ہے، کس طرح سے ذکر ہونا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے اوپر بھی ایک سیریز آئے گی اللہ تعالیٰ نے چاہا تو فرماتے ہیں کلمہ طیبہ کے سے خطرات و اوہام دفع ہوتے ہیں۔ کلمہ طیبہ جو لا الہ الا اللہ کا ذکر ہوتا ہے نا، اس کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، گردن وغیرہ ہلاتے ہیں، کرتے ہیں، بغیر ہلے کے پڑھتے ہیں، ہل کر پڑھتے ہیں، تو اس کے معانی ہوتے ہیں، اس کے مفاہیم ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ کلمہ طیبہ کے ذکر سے انسان کے دل دماغ میں جو خطرات آتے ہیں، جی، جو وساوس آتے ہیں، جو خیالات آتے ہیں، وہ خطرات کو دفع کرنے میں، اور ما سوی اللہ، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے اس کو دفع کرنے اور رفع کرنے اور ختم کرنے میں لا الہ الا اللہ کا ذکر بہت کام آتا ہے۔ اس میں جلالہ یعنی اللہ، یہ ذکر سے استغراق پیدا ہوتا ہے، یعنی بندے کی ذات خدا کی ذات میں محو ہو جاتی ہے۔ محو اصل میں مٹنے کو کہتے ہیں نا، بندے کی ذات مٹ جاتی ہے اور بس خدا کی ذات کی طرف توجہ رہتی ہے اور بے خودی آتی ہے۔ ہو اور اللہ سے بالخصوص محویت اور بے خودی آتی ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ پھر ساتھ ساتھ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شیخ کا تصور اپنے تقدس اور شان جامع انسانی کے ساتھ آتا ہے۔ دیکھو، ذکر جہری ہو یا ذکر سری ہو، خفی کہیں یا سری کہیں، دونوں لفظ کہا جاتا ہے۔ ذکر خفی ہو یا ذکر جلی ہو اور ذکر جہری ہو، جہری اور جلی دونوں لفظ استعمال ہوتا ہے، ادھر سری اور خفی دونوں لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ذکر کسی بھی قسم کا ہو، لیکن ذکر کے چلنے میں اور ذکر کے جمنے میں جو سب سے تیز کارآمد چیز ہے، سب سے پاورفل، جمنا نا، خیال جمتا نہیں شروع میں، آپ کر کے دیکھیں، عام طور پر جب ذکر کرنے لگتے ہیں تو خیالات ادھر سے ادھر جاتے ہیں، ذکر جمتا نہیں، کیفیت نہیں آتی ہے، دوام استقرار نہیں آتا ہے۔ اس کے لیے جو سب سے زیادہ کارآمد چیز ہوتی ہے وہ ہے تصور شیخ۔
شیخ کا تصور اپنے تقدس اور شان جامع انسانی کے ساتھ آتا ہے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے ہند بن ابی حالہ، جو رشتے میں آپ کے رشتے کے ماموں ہوتے تھے، ڈائریکٹ ماموں تو نہیں، رشتے کے ماموں ہوتے تھے، ہند بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ سے حلیہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھا تو یہ بھی فرمایا لِأَتَعَلَّقَ بِهِ۔ حضرت امام حسن علیہ السلام جو ہے اپنے رشتے کے ماموں سے کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صفات آپ بیان کریے۔ ایسا نہیں کہ حضرت امام حسن کو نہیں معلوم تھا، جیسا کہ ہم الشمائل المحمدیہ میں کافی تفصیل سے اس کے اوپر گفتگو کیے ہیں، درس الشمائل المحمدیہ میں کافی تفصیل سے اس پر گفتگو کیے۔ حضرت ہند بن ابی حالہ کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ کسی کی توصیف بیان کرنے، کسی کے بارے میں کسی کو انٹروڈیوس کرانے، اس کے اسپیسیفیکیشنز بتانے، تفصیلات اور ڈیٹیلز بتانے کے اندر ان کی بڑی زبردست صلاحیت تھی۔ تو امام حسن علیہ السلام ان سے فرمائیں کہ ایک کام کریے، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے مجھے بتائیے۔ تو وہ پورا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ کیسا تھا، اخلاق کیسے تھے، اٹھنا بیٹھنا چلنا کھانا پینا، ہر چیز کے بارے میں کافی طویل حدیث ہے، ایک 4-5 پیج کی حدیث شریف ہوتی ہے، انہوں نے سرکار کے صفات بیان کیا۔ تو یہ جب حضرت امام حسن علیہ السلام ان سے یہ فرمائیں کہ آپ مجھے حضور کیسے تھے یہ بتائیے، مامو جان آپ بھی یہ بتائیے کہ حضور کیسے تھے، جب یہ فرمائے تو ساتھ میں یہ فرمائے کیوں حضور کے صفات کیوں چاہیے آپ کو، فرماتے لِأَتَعَلَّقَ بِهِ، تاکہ میں ان کے صفات سے جڑ جاؤں، کنیکٹ ہو جاؤں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ ایسے تھے، حضور کے بھاؤں مبارک ایسے تھے، حضور کا گال ایسا تھا، حضور کا چہرہ ایسا تھا، ہاتھ ایسے تھے، پلٹنا ایسا تھا، مسکرانا ایسا تھا، ناراض ہونا ایسا تھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ سارا تصور ہے، یہ سارا تصور ہے۔ تو امام حسن علیہ السلام یہاں پر لِأَتَعَلَّقَ بِهِ، بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ عبارت کو لا کر سمجھا رہے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام لِأَتَعَلَّقَ بِهِ کے لفظ کے ذریعے اپنے شیخ کے تصور سکھا رہے ہیں۔ اپنے شیخ تصور، جتنے اوپر کے شیخ کا تصور کریں گے کہ چین اپنے شیخ سے شروع ہوتی، پھر شیخ کے شیخ ہوتے، پھر شیخ کے شیخ ہوتے، جتنا اونچا تصور جاتے جائے گا اتنا کارگر ہوتے جائے گا۔ کہ تصور شیخ جو ہے، فرماتے شیخ کا تصور باب الفتوح ہے، کھولنے کا دروازہ ہے۔ یہ ذکر الہی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہے جن کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے۔ تو اللہ والے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھنے سے ذکر اور شغل کام کرنا شروع کر دیتا ہے، دل ذکر الہی کا کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو تصور شیخ بہت بڑی چیز ہے، باب الولایہ ہے، یہ ولایت کا دروازہ یہیں سے کھلتا ہے۔